یہ ہے ہمارے نبی کا زندہ معجزہ۔ تو السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں، الحمدللہ آج میری زندگی کا سب سے خاص دن بن گیا، کیونکہ آج مجھے پیارے نبی کے منہ مبارک شریف سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تو جب میں آگرہ گیا تھا تو میری ملاقات سید ارشاد صاحب سے ہوتی ہے، جو کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے ہمارے پاس کچھ تبرکات پہنچے ہیں، جن میں سے حضور کا منہ مبارک شریف میں اپنے ساتھ آگرہ لے آیا۔ چلیے میں آپ کو اس کی زیارت کراتا ہوں۔ تو الحمدللہ زیارت کرنے سے پہلے وضو بناتا ہوں اور اچھی خوشبو عادل قادری کا دا اسٹوری عطر لگاتا ہوں، پھر بہت ہی ادب سے زیارت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا وہ منہ مبارک ہے جو ہمارے نبی کے منہ مبارک سے نکلا ہے، یعنی یہ ہمارے نبی کے بال مبارک کا معجزہ ہے کہ آپ کا منہ مبارک بھی زندہ ہے، کیونکہ آپ کا منہ مبارک آج بھی ماشاءاللہ سے بڑھتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کے بال کی شان، تو سوچو ہمارے نبی کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور واقعی میں اس منہ مبارک کے قریب جاتے ہی جو روحانیت محسوس ہو رہی ہے، جو کیفیت پیدا ہو رہی تھی، یہ کیفیت خود بیان کر رہی ہے کہ اسے ہمارے نبی سے نسبت ہے۔ جن منہ مبارک کو ہمارے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت معمر بن عبداللہ سے اپنے سر مبارک کا حلق کروانے کے بعد سب سے پہلے آدھے بال حضرت ابو طلحہ کو تبرکات کے طور پر دیتے ہیں، اور باقی کے بچے ہوئے آدھے بال صحابہ کرام میں تقسیم کرواتے ہیں، جسے پھر صحابہ کرام نے بہت ہی سنبھال کر رکھا اور اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ حضرت ام سلمہ کے پاس ہمارے نبی کا منہ مبارک تھا، لوگ بیماری میں شفا کی نیت سے ان بالوں سے برکت حاصل کرنے آتے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں منہ مبارک رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کی برکت سے ہی مجھے اتنی ساری فتح نصیب ہوئی ہے، اور یہی منہ مبارک پوری دنیا میں جگہ جگہ پہنچی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کہے کہ میرے پاس پیارے نبی کا منہ مبارک ہے، تو کیا اس کی سند دیکھنے کے بعد ہی اس کی تعظیم کرے؟ تو ایسا ہرگز نہ کرے، بلکہ کہا جائے کہ میرے پاس ہمارے نبی کا منہ مبارک ہے تو اس کی تعظیم اور اس سے برکت حاصل کرے، نہ کہ اس سند کے چکر میں اس سے برکت حاصل کرنے سے محروم رہ جائے، کیونکہ اللہ ہماری نیت کو دیکھتا ہے۔ کسی نے ہم سے اگرچہ جھوٹ بھی کہا اور ہم نے اسے سچ مان کر اپنے پیارے نبی کی محبت میں اس کی تعظیم و توقیر کی، تو ہماری محبت برباد نہیں جائے گی، بلکہ وہ بھی ہمارے نبی کی بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ اور آج میں خود کو بہت ہی خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، آج مجھے خود کی قسمت پر رشک آ رہا ہے، کیونکہ جو سر پر رکھنے کو مل گیا ہے نالین حضور، اس لیے آج میں خود کو تاجدار کہہ رہا ہوں۔